السلام علیکم، میرا نام عرفانہ ایوب ہے اور آج ہم آپ کی ملاقات قاسم علی شاہ صاحب سے کرواتے ہیں۔ کچھ سوال ہیں جو مجھے بہت شوق تھا کہ میں ان سے پوچھ سکوں، تو مجھے پورا یقین ہے اور امید ہے کہ آپ ان سوالوں کے جوابوں سے مستفید ہوں گے۔ تو آئیے چلتے پوچھتے ہیں قاسم بھائی سے ان کا پہلا سوال۔ السلام علیکم قاسم بھائی۔ وعلیکم السلام جی۔ مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ کبھی آپ نے بچپن میں یہ سوچا تھا کہ ایک دن آپ قاسم علی شاہ بن جائیں گے؟ اچھا، آپ کا سب سے پہلے شکریہ کہ آپ میں یہ بلکہ آنر بھی یہ لوگوں کو کہوں گا کہ باجی کے ساتھ میرا تعلق بھائیوں والا تعلق اور ایک ایسا تعلق جس کو میں آن کرتا ہوں۔ میری زندگی کے چند ایسے تعلق میں جن کو بڑے فخر سے بتاتا ہوں اور سمجھاتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس زندگی میں آنے کے بعد یہ وہ رشتے دیے ہیں جو میرے اپنوں سے بڑھ کے بھی ہیں۔ باجی سے میرا تعلق بریڈ فورڈ میں بنا جب میں UK میں تھا، اور ان کی کتابیں میں پہلے پڑھ چکا تھا، اور اس کے بعد پھر ہمارا تعلق آج تک چلتا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ اس زندگی کے بعد کا بھی ایک ساتھ ہے۔ باجی آپ کا جو سوال ہے وہ یہ تھا کہ جی میں نے کیا بچپن میں سوچا تھا۔ باجی بچپن میں شاید ایسے کلیئر پکچر تو نہیں تھی، لیکن کچھ ایسی بچپن کی یادیں ہیں کہ جن کو میں ریلیٹ کر سکتا ہوں آج کے ان سارے کاموں کے ساتھ۔ مثلاً اضطراب بڑا تھا، بے چینی بڑی تھی، ایک پارے والی کیفیت تھی، کہیں نہ کہیں کہہ لیجئے کچھ کرنے کا جذبہ تھا، کچھ کر گزرنے کا جذبہ تھا، ایک امنگ تھی، ایک تڑپ تھی کہ کچھ کر کے جانا ہے اس دنیا میں، اس زندگی میں۔ تو یہ ایک تڑپ کے ساتھ ساتھ دوسری جو چیز تھی، میں اس کو تو اسپرچویلٹی کہوں گا، کہ بے انتہا دفعہ ایسے ہوا بچپن میں کہ میں دعا مانگ رہا ہوں اور میرے منہ سے یہ دعا نکل رہی ہے، یعنی میرا کوئی اس میں شعور کا عمل دخل نہیں ہے، لیکن میرے منہ سے دعا نکل رہی ہے کہ یا باری تعالیٰ میری یہ زندگی کسی مقصد پہ لگا دے، میری یہ زندگی کسی کاز پہ چلے، مجھے با مقصد زندگی گزارنے کا شعور عطا فرما۔ یہ دعا میرے منہ سے نکلتی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ دعا کی قبولیت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ایک پرپسفل لائف مجھے دی۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ اسی میرے سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ ایک دن کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ نے تقریباً اس کا جواب دے دیا کہ کیا ایک دن قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن بنے گی، تو وہی جو بات آپ نے کہی ہے کہ وہ اس کا جواب بھی دے دیتی ہے۔ اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیں اس میں ایڈ یہ کروں گا کہ وہ تمام کے تمام لوگ جو کام کر رہے ہیں اور کسی کاز کے لیے کام کر رہے ہیں، کسی مقصد کے لیے جی رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی کاز کو ادارے کی شکل ضرور دیں۔ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ کے دم سے ہوتا ہے سارا، جب ادارہ بن جاتا ہے تو پھر آپ کی طرح کے کتنے لوگ بن جاتے ہیں۔ یعنی کمال یہ ہوتا ہے کہ آپ لیڈر ہیں، آپ نے لیڈرز پیدا کر دی ہیں، آپ ہیرو آپ نے ہیروز پیدا کر دی ہیں، آپ ٹرینر ہیں آپ نے ٹرینرز بنا دیے، آپ نے غم کو مینج کیا تو آپ نے لوگوں کو غم مینج کرنا سکھانا شروع کر دیا۔ یہ بڑی بات ہے۔ تو یہ میرے کام کی ایک ماڈرن شکل اللہ نے دی کہ یہ ایک انسٹیٹیوشن کی شکل میں، ایک تھنک ٹینک کی شکل میں اس وقت ہم کام کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ کوئی ایسی خواہش جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی آپ کی؟ اچھا، زندگی میں دو ادوار تھے، دو ادوار میں تقسیم کروں گا۔ ایک وہ دور تھا جس میں خواہش کو سوچے سمجھے بغیر کر لیتے تھے ہم، پھر کبھی گلا بھی ہوتا تھا کہ خواہش تھی پوری کیوں نہیں ہوئی۔ آپ جب تھوڑی سی زندگی کی مار کھا لیتے ہیں نا تو آپ خواہش کو بڑا سوچ سمجھ کے کرتے ہیں کہ یہ خواہش اگر پوری ہو گئی تو پھر کیا ہوگا اور یہ خواہش پوری ہونے کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ وقتی بخار یا وقتی غبار تو نہیں ہے، یہ جذبات کی بنیاد پہ خواہش تو نہیں ہے، پھر آپ سوچ سمجھ کے خواہش سوچ سمجھ کے کرتے ہیں۔ اور میرا ایک ایمان اور یقین ہے کہ جیسے ایک مان ہوتا ہے اللہ، ایک مومن کا اللہ پہ پورا ایک مان ہوتا ہے کہ میرا رب ہے، تو پھر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ایسی خواہش میں کیوں کروں جس میں میری عاقبت خراب ہو جائے یا میری دنیا خراب ہو جائے یا میں اپنے آپ کو خراب کروں۔ آپ خواہش میں بھی آپ ایسا نہیں ہے، اللہ دینے والا ہے، ایک ہر چیز کی دعا مانگنی چاہیے، لیکن دعاؤں میں سب سے خوبصورت دعا یا وہ دعائیں ہیں جس میں آپ خیر مانگتے ہیں۔ خیر ایک جرنل ٹرم ہے، اس کے اندر ہر وہ چیز جو آ رہی ہے وہ خیر بن کے آتی ہے۔ بے شک، بہت شکریہ۔ ہمیں اچھی زندگی گزارنے کے لیے کیا چاہیے؟ مطلب جو مین انگریڈینٹس ہوتے ہیں نا، ویسے تو لمبی لسٹ ہے، آپ کے خیال میں ہمیں کیا چاہیے؟ آپ 2-3 مینشن کریں۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ زندگی یا کامیاب زندگی یہ کوئی کسی ٹینجیبل کے ساتھ نہیں ہے کہ یہ مل جائے تو پھر کامیاب زندگی، ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے۔ اس زندگی میں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، پسند کی چیزیں بھی ہیں، ناپسند کی چیزیں بھی ہیں، خواہشیں پوری بھی ہوتی ہیں، خواہشیں پوری نہیں بھی ہوتی۔ کچھ ایکوریٹ وہ کام ہوتے ہیں جیسے آپ نے چاہے ہوتے ہیں، کچھ ویسے نہیں ہوتے، کچھ پلانز آپ کے ہوتے ہیں، کچھ آپ کے اللہ کے پلانز ہوتے ہیں۔ میرے مطابق کامیاب زندگی وہ ہے جس سے آپ مطمئن ہیں،
اگر سب کچھ ہونے کے باوجود مطمئن نہیں، اس سے بڑی ناکامی کوئی نہیں ہے. تھوڑا ہے لیکن آپ مطمئن ہیں، اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں. دل کا سکون ہے آپ کے پاس. صحیح. اور آزمائش کیا؟ اچھا دیکھیے، آزمائش میں پھر دو چیزیں آ جاتی ہیں کہ اگر آپ کی زندگی میں ابتلا آئی، اس کا ورڈ کو میں چینج کر رہا ہوں، آزمائش کے ورڈ کو میں ابتلا کا ورڈ دے رہا ہوں. ابتلا از لائک چیلنج، اٹس لائک پرابلم. ناپسند آ گیا، واقعہ پسند نہیں تھا، ہونا نہیں چاہیے تھا، ہو گیا. اگر واقعہ، ابتلا، مشکل آپ کو اللہ کے قریب کرے تو وہ عین انعام تھی. اور اگر وہ دور کر دے، آپ کا تعلق اور نسبت ہی ختم ہو گئی رب سے، تو وہ پھر دراصل ایک عذاب اور مشکل کی شکل میں آئی ہے. مشکل تب تک مشکل نہیں ہے جب تک اس نے آپ کا رب سے ساتھ ختم نہیں کر دیا. وہ مشکل ہی کیا جس میں آپ کا تعلق اور ساتھ رب سے قائم رہا. تو احباب تعلق کی تعلق ہو تو واصف، ستم ہو کے کرم ان کا کرم ہے. اگر تعلق ہے احباب تعلق کی، اگر تعلق قائم ہے، رب سے بندگی کا تعلق قائم ہے، تو پھر مشکل کیا مشکل. بے شک. اچھا، کامیابی اور شہرت جو ہے وہ کن لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے؟ میرا ماننا یہ ہے کہ دو طرح کے لوگ، اگین ان کے لیے کامیابی یا شہرت بڑی خطرناک ہے. پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو کامیابی کا کریڈٹ خود لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں وہی بڑے چلاک تھے، انہوں نے سب کو چلایا اور آخرکار کامیاب ہو گئے. وہ کامیابی ان کے گلے پڑ جاتی ہے، کامیابی انہیں تکلیف دینے لگ پڑتی ہے، یا وہ کامیابی ان کی کبھی ناکامی میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اور دوسرے وہ لوگ جن کے پاس ایمان نہیں ہے، جو کریڈٹ، دیکھیں ایک ہے خود لینا کریڈٹ، ایک ہے رائٹ ذات کو کریڈٹ نہ دینا. جو بندہ اپنے رب کو کریڈٹ نہیں دے سکتا کہ یار میرا رب مہربان تھا، میرا اللہ مہربان تھا، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے. دنیا میں کتنے ہیں، وائی می. میں کل سیشن دے رہا تھا گریٹیچیوڈ پہ، تو میں نے اس میں کہا کہ آپ کو اگر ایکسیپشنل فیل نہیں ہوتا نا اپنے ساتھ، تو آپ شکر نہیں ادا کر سکتے. جرنل باتیں، آنکھیں ہیں، کان ہے، ہوا ہے، کھانا، سب کو مل رہا ہے نا، آپ کو جرنل پہ فیل نہیں ہوتا. وہ مثال دی جاتی ہے، صوفیہ دیتے ہیں کہ لیلا نے کچھ بانٹنا شروع کیا تو مجنو بھی آ گیا، اسی لائن میں کھڑا ہو گیا. جب اس کی باری آئی تو لیلا نے غصے سے اس کا پیالہ توڑ دیا. تو وہ ناچنے لگا، خوشی سے جھومنے لگا. سب نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، تمہارا تو پیالہ ہی توڑ دیا. تو اس نے جواب دیا کسی اور کا توڑا، ایک میں ہی ہوں جس کا توڑا ہے. تو اس کا مطلب ہے میرے ساتھ اس کا تعلق کچھ ڈفرینٹ ہے، کوئی ایسی رمز ضرور ہے جو دوسروں کے ساتھ نہیں، اور میری اس کے ساتھ کوئی رمز ہے. جو مالک آپ کو تکلیف یا مشکل یا پریشانی کے ذریعے قریب کرتا ہے، وہ کوئی عطا ہوتی ہے آپ کے درجات دنیا میں، آخرت میں، یا آپ کو ساتھ ایسا ملتا ہے. اچھا، کسی انسان کے اعلیٰ کردار کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس کی کردار کی، جسٹ آئی نو یہ ٹاپکس ایسے ہیں، کویشچنز ایسے ہیں میرے جس پہ آپ بہت بول سکتے ہیں، بہت سمجھا سکتے ہیں. صرف بریفلی 2-3 باتیں اس کے اعلیٰ کردار کی. جی دیکھیے، اگر کوئی شخص اخلاق والا نہیں ہے نا، تو وہ کچھ بھی ہے، اس میں لاکھ خوبی ہیں، اس کے عہدے بڑے بڑے ہیں، اس کے پاس مال و اسباب بڑا ہے، اس کے پاس مقام بہت بڑا ہے، اگر اخلاق نہیں ہے نا تو بندہ کسی کام کا نہیں ہے. نمبر 2، ہمبل نہیں ہے، عاجز نہیں ہے. اور اس کی عاجزی ایک ہوتا ہے ڈرامے بازی کے طور پہ، ایک ہے دل سے، کہ اس کو کبھی بھی اپنے مقام سے نیچے آتے ہوئے شرم نہیں آتی. وہ دوسروں کو محسوس کرتا ہے، وہ عاجزی اختیار کرتا ہے، وہ جھکتا ہے، اسے جھکنا اچھا لگتا ہے. اور تیسری جو بڑی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی بھی کے بڑے ہونے کے لیے علم کا ہونا، شعور کا ہونا بڑی ضروری ہے. کہ آپ پڑھے لکھے ہیں لیکن علم والے نہیں، باشعور انسان نہیں ہے، تو یہ فیلئر ہے. آپ کے علم والا ہونا، وزڈم والا ہونا، یہ آپ کو صاحب مرتبہ بناتا ہے دوسروں سے. اس کو تقویٰ بھی کہہ لیجیے. شعور جاننا ہے نا، جاننے کے بعد آپ غلطی نہیں کر سکتے. تو جاننے اور علم رکھنے کے بعد عمل پہ قائم ہو جانا، یہ ایک بزرگی اور برتری کا باعث. یہ کیسے جانا جا سکتا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ مخلص ہے؟ اچھا دیکھیے، پہلا اس سوال کے جواب سے پہلے ایک تھیسس ہے، وہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. نیتوں کے حال اللہ جانتا ہے. یعنی اگر آپ نیت پرکھنے کے ساتھ چل پڑے ہیں تو بڑی غلطی کر رہے ہیں. بعض لوگ ہوتا ہے کہ وہ آپ پہ ایسا الزام لگاتے ہیں جس پہ شک پڑتا ہے، ان کو نیت آپ کی پتہ لگ گئی ہے، تو واضح کر دینا چاہیے کہ بھائی میری نیت سے تم آشنا نہیں ہو. نیت کا حال اللہ جانتا ہے. اخلاص کا جہاں تک تعلق رہ گیا، تو بعض اوقات ایک اخلاص ایک ایونٹ میں بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. جیسے ماں کسی کو دھکا دے بچانے کے لیے، تو لگ رہا ہے اس ایونٹ میں کہ ماں نے دھکا دیا، لیکن اصل میں کسی اور لمحے پتہ لگے گا یہ بچا رہی تھی مجھے. آپ کو اخلاص کا بعض اوقات اس مومنٹ پہ پتہ لگتا ہے اور بعض اوقات کسی اور وقت میں پتہ لگتا ہے.
میرے مطابق جو میری آبزرویشن ہے، جتنے بڑے لوگ ہیں ان کی نا تھوڑی رمز انوکھی ہوتی ہے. ان کی نا کچھ عرصے بعد چیزیں کھلنے لگ پڑتی ہیں کہ یہ کتنا بڑا انسان تھا، یہ کتنا بڑا انسان تھا. مثلا ایک واقعہ بنا ہوا ہے، اور یہ مطلب پرانا صوفیہ کی کتابوں میں اس طرح کی روایات ہوتی ہیں. میں شاید اس کو بہت اتھینٹک نہیں سمجھتا، لیکن واقعہ بنا ہوا ہے کہ ایک علاقے میں ایک کسی محترمہ پہ الزام لگ گیا کہ یہ پریگننٹ بھی ہے اور اس کا نکاح بھی نہیں تھا. تو اس علاقے میں ایک بزرگ تھے، انہوں نے اچانک سے اعلان کر دیا کہ میں نے اس نکاح کو چھپایا ہوا تھا، دراصل یہ میری منقوہ ہے. تو اس کی عزت بچ گئی. وقت گزر گیا، ان کا انتقال. لوگوں نے بڑی باتیں کی کہ یار کیسا انسان ہے، بوڑھا، اس نے چھپا ہوا نکاح رکھا ہوا تھا یا کچھ بھی تھا، اس عمر میں نکاح کیوں کیا ہوا تھا، بڑی لان تان ہوئی. لیکن کسی وقت میں ان کا انتقال ہوا اور اس عورت نے اسے رہا نہ گیا کہ اس نے جب لوگ جنازے میں چین موئیں کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، اس سے رہا نہیں گیا. اس نے کہا کہ میں واضح کرنا چاہوں گی کہ اس شخص نے میری عزت اور عصمت بچانے کے لیے خود پہ یہ الزام لے لیا تھا، دراصل غلطی میری تھی. تو بعض لوگ کسی ایک وقت میں شاید بڑے برے لگ رہے ہوتے ہیں، کسی اور وقت میں کھل کے سامنے آتا ہے کہ وہ بھلے لوگ ہیں. اچھا، اور میں نے جو آپ کو آج تک دیکھا سنا، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں اضافہ کرے، میں نے آپ کو بہت ہمبل پایا، بہت انکساری، انتہا کی انکساری. آپ اپنے آپ کو کیسے ہمبل رکھتے ہیں؟ کیا چیز آپ کو ہمبل رکھتی ہے؟ اچھا دیکھیں، جیسے روز کنگھی کرنی پڑتی ہے، روز نہانا پڑتا ہے، روز کپڑے بدلنے پڑتے ہیں. میرا خیال ہے ایمان بھی روز تازہ کرنا چاہیے. روز اپنے آپ کو استغفر اللہ کر کے زیرو کرنا چاہیے، روز شکر الحمدللہ کرنا چاہیے، روز اس بات کی تجدید کرنی چاہیے کہ میرے اللہ کا میرے ساتھ جو سلوک اور رویہ اور ہے، رسپانس ہے اس کا، وہ میرے عمل سے تو بہت زیادہ ہے، میری کوشش سے بہت زیادہ ہے، اس کی عنایت زیادہ ہے، اس کا فضل زیادہ ہے. اور پھر آپ شکر جب کرتے ہیں تو شکر جھک کے ہوتا ہے. آپ کسی کا کرتے ہیں تھینک یو کرتے ہیں تو ایسے جھکتے ہیں، آپ سمبولیکلی جھکتے ہیں کہ میں جھک. تو آپ میرا خیال ہے اللہ پھل بھی زیادہ لگاتا ہے جب آپ جھکتے ہیں، آپ سرنڈر کرتے ہیں، آپ مانتے ہیں، آپ اس کی عظمت کو مانتے ہیں. میں ویسے بھی سمجھتا ہوں باجی کہ اللہ کے بادشاہ ہونے کے بعد کسی کی کیا بادشاہ، یعنی کہ کسی کے بادشاہ کی ہونے کی کیا حیثیت ہوگی جب کائنات کا بادشاہ ہو. کائنات کے بادشاہ کے سامنے دی ہوئی بادشاہت یا وقتی بادشاہت کا کیا مقام و مرتبہ. تو میری عزت، میری شہرت یا میرا مقام، میرا مرتبہ کی اس پوری کائنات میں کیا حیثیت ہے جب اس کائنات کا بادشاہ خود اللہ ہے. تو اس کی دی ہوئی عطا اور اس کی دی ہوئی مہربانی سے اگر تھوڑی سی ہمیں عزت اور محبت ملی ہوئی ہے تو یہ سارا کریڈٹ مالک کو ہی جاتا. الحمدللہ. بس آخری سوال آپ سے میں کروں گی کہ کسی بھی کام میں ثابت قدمی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، جتنی اپنی کاز، اپنے مشن، اپنے مقصد کے ساتھ کلیئرٹی ہوتی ہے، وہ کلیئرٹی کمٹمنٹ پیدا کرتی ہے. بعض لوگ نا کنفیوز ہوتے ہیں، یہ میری روز کا معاملہ ہے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، وہ یہ بھی کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی کرنا. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، کریں، کوئی ترتیب ہوتی ہے. میں نے ٹیوشنز پڑھائی ہیں، اکثر میں بتاتا ہوں، بچوں کو پڑھایا، بڑوں کو پڑھایا، کالج پڑھایا، یونیورسٹی پڑھایا، پھر اداروں میں ججز کو بھی پڑھایا، بیوروکریسی کو بھی، فوج، مختلف اداروں میں پڑھایا. ایک ترتیب ہے، آپ اس ترتیب کو خراب کر دیں گے تو سارا کچھ خراب ہو جائے گا. قدرت آپ کو نا، میں کہتا ہوں اللہ ایسی کامیابیاں دے جن کی قدر کرنا پہلے توفیق ہو، آپ کو سنبھال سکیں. اللہ ایسی شہرت نہ دے جو سنبھال نہ سکیں، ایسی عزت نہ دے، ایسا مقام نہ دے، ایسا مال نہ دے جس کے سنبھالنے کی آپ اہل ہی نہیں ہے. سو آپ کامیاب ہو کے وہ کامیابی اگر گلے پڑ جانی ہے، عبرت بن جانی ہے، تو میں تو اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ یا باری تعالیٰ ایسی کامیابی نہ دے. اور اکثر قاسم بھائی جو میں نے معاشرے میں دیکھا ہے، وہ عزت، شہرت، مال، اس نے زیادہ تباہی کی ہے. اور سنبھالنے والے اور شعور رکھنے والے کہ ایکچولی اس کو لے کے ساتھ چلنا اور اس کو سمجھ لینا کہ یہ میرے رب نے کچھ دیا ہے تو میں نے سنبھالنا کیسے ہے، وہ بہت کم لوگوں میں. اور اگین میں یہی کہوں گی کہ اللہ آپ کی عزتوں میں بہت اضافہ کرے کہ یہ جو چیز ہے یہ مجھے آپ میں نظر آتی ہے کہ آپ وہ کام کر رہے ہو مگر سنبھال کے کر رہے ہو، بہت کیئرفل ہو کے کہ اے میرے رب تو یہ مجھے نعمتیں دے رہا ہے. اور مجھے اکثر لگتا ہے کہ آپ نے سر پہ ٹوپی نہیں پہنی اور آپ نے داڑھی نہیں رکھی اور آپ وہ ملنگ نہیں بنے ہوئے، لیکن جو آپ کے اندر کا ملنگ ہے، جو آپ کے اندر کی انکساری ہے، یا جو وہ بابا جی ہیں یا کچھ ہیں جو آپ کے لفظوں میں، آپ کے کام میں، اور جو اپروچ ہے آپ کی، جو کلیئرٹی ہے پاکستان کے لیے کہ سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا، وہ نظر آتی ہے اور وہ محسوس ہوتی ہے. تو بہت بہت شکریہ بھائی آپ کا. اٹس این آنر کہ میری آپ سے بات ہوئی. بہت بہت شکریہ.